نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد اخذ الله، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ۔ کس چیز کے بارے میں وعدہ لیا؟ پیچھے کتنے ہی وعدوں کا ذکر گزر چکا نا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر کیے۔ نقیب کا لفظ نقب سے نکلا ہے۔ نقب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا یا کسی چیز کی نگرانی کرنا، ٹو لگانا، حالات معلوم کرنا۔ کہتے ہیں نا چور نقب لگاتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو سوراخ کر کے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں لوگ سو رہے ہیں اندر، کیا کر رہے ہیں، کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ تو دراصل وہ ٹو لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو نقیب کا لفظ ہے یہ بھی اسی سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار افسر، مانیٹر، سردار، نگران، قوم کی طرف سے وفائے عہد کا ذمہ دار، قوم کے حالات کی تفتیش کرنے والا، ہر ایک کی پوچھ گچھ کرنے والا، ہر ایک کے حال معلوم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اپنی اطاعت کا، اور پھر ان کے اندر 12 نقیب بھی مقرر کیے۔ 12 کیوں مقرر کیے تھے؟ 12 قبیلے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جبابرہ سے قتال کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں میں 12 نقیب پیچھے مقرر کر دیے، جو ان کی دینی اخلاقی حالت کے ذمہ دار تھے۔ اور ایسا کیوں کیا تھا؟ ایک آرگنائزیشن کے لیے کہ قوم کی تربیت کی جائے، اخلاقی تربیت، اور ان کو باقاعدہ آرگنائز کر کے جنگ کے لیے بھی تیار کیا جائے اور ان کے دیگر معاملات کا بھی انتظام ہو سکے۔ اچھا، اب اس سے پیچھے آپ بیعت عقبہ کی بات پڑھ چکے ہیں، تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ لیلۃ العقبہ میں آپ کے ساتھ بھی 12 نقیبوں نے عہد کیا تھا۔ 3 اوس کے تھے اور 9 خزرج کے تھے۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل کے لیے 12 نقیب مقرر ہوئے۔ نقیب ایک طرح سے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو دینی اعتبار سے ان کو منظم کیا گیا، ان کی اخلاقی تربیت کے لیے، جہاد کے لیے، اور ان کے امور کی باقاعدہ نگرانی کے لیے۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی معکم، کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ میں تمہارا ساتھ کب دوں گا؟ لئن اقمتم الصلاۃ، شرط یہ کہ تم نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ صرف پڑھنے کی بات نہیں کی گئی، قائم، اور قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وضو۔ وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ دو۔ پھر تیسری بات کیا؟ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وعزرتموہم، اور تم ان کی تعظیم کرو یا انہیں مدد دو۔ عزرتموہم کے 2 معنی ہیں، عین زیر اس کا روٹ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے مدافعت کرنا، روکنا، ایسا سلوک کرنا جو برائی سے روک دے۔ اچھا، تعزیر کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، حدود اور تعزیرات، تعزیرات پاکستان پڑھا کبھی؟ وہ کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا اس کا وہ ہے؟ ایک حدود ہوتی ہے، ایک تعزیرات ہوتی ہیں۔ حدود تو اللہ کی طرف سے جیسے مقرر ہے، تعزیر کون مقرر کرتا ہے؟ جج کرتا ہے۔ اچھا، وہ بھی کس لیے ہوتا ہے؟ برائی سے، جرم سے روکنے کے لیے، یعنی اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے۔ کسی پہ تعزیر کیوں عائد کی جاتی ہے؟ تاکہ اسے برائی سے روکا جائے۔ تو عزرہ کا مطلب ہوتا ہے مدافعت کرنا، روکنا، ایسا سلوک کرنا جو برائی سے روک دے۔ اور عزرہ کا ایک معنی ادب اور تعظیم کے ساتھ مدد کرنا بھی ہوتا ہے، باوقار طریقے سے قوت پہنچانا بھی ہوتا ہے، کہ تم رسولوں پہ ایمان بھی لاؤ گے اور تم ان کی تعظیم بھی کرو گے اور ان کو مدد دو گے، ان کو قوت دو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ تو پھر کیا کروں گا میں؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا
کہ اگر تم یہ سب کام کرو گے تو میں بھی تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. اچھا، برائیاں دور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو شخص نیکی کے یہ بڑے بڑے کام کرے گا، یعنی نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، رسولوں پہ ایمان لائے گا، ان کی مدد کرے گا، اللہ کو قرض حسنہ دے گا، تو اس مصروفیت میں اس کا ذہن برائیوں کی طرف نہیں جائے گا. ہے یا نہیں؟ اگر دن میں 5 دفعہ آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ کا حساب کریں، اور صرف زکوٰۃ نہیں جناب، یہاں پر قرض حسنہ کی بات بھی ہو رہی. یہ زکوٰۃ کا ذکر ہو چکا تھا، پھر قرض حسنہ کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ مسلمان صرف زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ قرض حسنہ بھی دیتا. اور قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا اجر انسان اللہ سے چاہتا ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں کچھ حق ہیں، اور زکوٰۃ تو فرض عین ہے، لیکن قرض حسنہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ بھی دیں تو باقیوں کا حق ادا ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر یہ اسی کانٹیکسٹ میں رسولوں پر ایمان، ان کی مدد اور ان کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تبلیغ اور جہاد میں مال خرچ کرنا. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ لوگ صرف زکوٰۃ دینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اب اگر کوئی رشتہ داروں میں ضرورت مند ہو تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ انہیں زکوٰۃ ہی کیوں دیتے ہو؟ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو اللہ نے کچھ خرچ کرنے کو کہا ہے، انہیں اس میں سے دو. لیکن ہمارے کانسیپٹ ہی نہیں رہا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ نکالنا ہے ہمیں مال میں سے. تو خصوصاً دین کے کام کے لیے، پیچھے یاد ہوگا آپ کو 3 پارے کے آخر میں نے قرض حسنہ کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی، جو خصوصاً فی سبیل اللہ کاموں میں ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جو ہوتا ہے، جو اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ آمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. زکوٰۃ تو ایک فرض عبادت ہے، ذاتی عبادت ہے، لیکن قرض حسنہ ایک اجتماعی فائدے کے لیے ہوگا، ایک دینی فریضے کے طور پر. کیونکہ پیچھے کونوا قوامین بالقسط کی بات ہوئی نا، دنیا بھر میں دین کو پھیلانا ہے، تو وہ خود تو نہیں پھیلے گا، اس کے لیے وسائل چاہیے. تو اس بات کا بھی ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ نے یہ کام چھوڑے تو اللہ کی مدد بھی گئی. تو جو قوم اس طرح آرگنائزڈ ہو کہ اس کے ایک ایک فرد کے بارے میں معلوم ہو، گورنمنٹ لیول پر بھی کون کہاں کس چیز کا ضرورت مند ہے، کون جاہل ہے، کس کے پاس علم نہیں، کس کے پاس اسکول نہیں، کس کے پاس ہاسپٹل نہیں، کہاں کس کی کیا نیڈ ہے، اور پھر دینی اعتبار سے لوگوں کا حال کیا ہے. کیونکہ نقیب یہاں پر بیسیکلی ہاسپٹل اسکول دیکھنے کو نہیں تھے، وہ ان کی دینی اور اخلاقی حالت کے لیے مقرر کیے گئے تھے. تو اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جیسے ناظمین شہر ہوتے ہیں، شاید وہ جو سیکٹرز بانٹے ہوئے ہیں مختلف. آج ہی میں پڑھی تھی 90 کے 91 کروڑ کا گھپلا ہوا ہے زکوٰۃ میں. آج صبح کے اخبار میں نے پڑھے تو سر تھام کے رہ گئی. جس قوم میں زکوٰۃ بھی لوٹ لیں لوگ، قرض حسنہ تو کون دے گا؟ تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب یہ فرمایا گیا کہ تم نے اگر مدد کی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، پر تمہیں یہ کام کرنے ہیں جب میں ساتھ ہوں تمہارے. تو آج ہمارے لیے بھی یہی ایجنڈا ہے، ہمیں قوم کی اخلاقی تربیت کی طرف توجہ دینی ہے. جب ملک میں امن و امان ہوگا، جتنے مرضی قانون بنا لیں، جتنی مرضی جیلیں بھر لیں، لوگوں کی اصلاح جب تک اندر سے نہیں ہوگی، محض قانون کے ڈنڈے سے اصلاح نہیں ہو سکتی. یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ دن بدن پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. کہاں کہاں سے کس کس کو کنٹرول کریں گے آپ؟ جب تک کہ ان کے اندر ایمان نہیں آئے گا، جب تک خدا کا خوف نہیں آئے گا، کس کس چوری کو آپ روک سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں کہ اقمتم الصلاۃ کے بعد آتیتم عزرتم اقرضتم، سب دو، دینے 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 کی بات ہے. مدد دو، عزت دو، قرض حسنہ دو، زکوٰۃ دو. تو جو قوم دینے والی نہ بنے اس کو ملتا بھی کچھ نہیں، خصوصاً اللہ کی تائید سے محروم ہو جاتی. اور اگر تم دو گے تو تمہاری خطائیں تم سے معاف کر دوں گا. یعنی پھر قوم کا ایک مشن جب بن جائے اور سب لوگ نیکی کی طرف دوڑنے لگ جائے تو برائیاں خود بخود کم ہو جائیں گی. گویا یہ برائیوں کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے پھر لأکفرن عنکم سیئاتکم کا، کہ اگر تم نے بڑی بڑے نیکی کے کام کر لی تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس میں دب جائیں گے، وہ ان کو چھپا لیں گے، ان کو مٹا دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی، جنت کمانے کا بھی یہ طریقہ اور ذریعہ ہے. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا، منکم تم میں سے،
کفر سے یہاں کیا مراد ہے پھر؟ کون سا کفر؟ یہ کام نہیں کیے، بروگردانی کی، منہ موڑ کے چلے گئے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فقط دل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی کفر تو خود بھٹکنا ہے، لیکن یہاں کفر اصطلاحی معنوں میں نہیں، یہاں کفر ان احکامات سے انکار کے معنوں میں. یعنی جنہوں نے نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ چھوڑ دی، رسولوں کی مدد سے مراد کیا؟ آج کے دور میں تو رسول نہیں ہے، لیکن مراد یہ کہ اسی مشن کی مدد چھوڑ دی، اور پھر قرض حسنہ نہیں دیا، اور اس راستے میں چلنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر طرف گمراہی پھیل جائے گی. اور جو بھی یہ کرے گا فقط دل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے نکل جائے گا. سواء السبیل کا معنی کیا ہے؟ وہ راستہ جو متوازن ہو، معتدل ہو، افراط و تفریط سے پاک ہو. یعنی پھر زندگی میں ایکسٹریمزم آ جائے گا، تشدد آ جائے گا. فبما نقضهم میثاقهم، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی. کس کی طرف اشارہ؟ بنی اسرائیل کی طرف. اور کیا کیا؟ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گناہ کو دعوت دیتا ہے اور نیکی کو، اور جب دل سخت ہو جائے تو حق بات ہی اثر نہیں کرتی. یاد رکھیں کہ نیکی کی ایک نقد جزا ہوتی ہے، یعنی ایک تو نیکی کی ادھار جزا ہے نا، وہ کون سی ہے؟ آخرت. اور ایک نقد جزا ہے فوری طور پہ ملنے والی، اور وہ جزا یہ کہ انسان ایک نیکی جب کرتا ہے تو اگلی کا دروازہ کھل جاتا ہے. جیسے وضو کرتا ہے تو نماز کو دل چاہتا ہے، پھر اسی طرح نماز پڑھ لیتے، پھر کوئی اچھا کام کرنے کو دل چاہتا ہے. تو یہ یعنی ایک قدم اٹھتا ہے تو دوسرا پھر ساتھ ہی اٹھنے لگتا ہے. اور اسی طرح گناہ کی سزا کیا ہے؟ دل سخت ہونے لگتا ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ یہ وعدہ نبھانے کی بجائے توڑ دیا، زکوٰۃ اور قرض حسنہ دینے کی بجائے بخل کی راہ اختیار کی. اور پھر قرض حسنہ تو کیا دیتے، سود خوری شروع کر دی، بخل شروع کر دیا. اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا تو درکنار، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کی مخالفت کی. یعنی ایک ایک شق توڑی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا اور ان کے دل سخت کر دیے، جس کی وجہ سے انسانیت کی ہمدردی تک ان کے دلوں سے اٹھ گئی. اب وہ انسانیت کے دشمن بن گئے، اور اس کے لیے کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے انہوں نے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. یحرفون، پھیر دیتے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ان کی تحریف کو. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ ابن سوریہ کا، جس نے کہا تھا کہ ہمارے دین میں زنا کی یہی سزا ہے جو اسلام میں ہے، یعنی سنسار کرنا. مگر جب ہم میں زنا کثرت سے ہونے لگا تو اس خیال سے کہ اپنی قوم کے لوگ کم ہو جائیں گے، ہم نے اس حکم کو بدل ڈالا. پھر اسی طرح آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے حقائق کو کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے. فیکٹس کچھ ہوتے ہیں، لوگوں کو بتایا کچھ اور جاتا ہے، اور لوگ ایک خیالی جنت میں جیتے ہیں. وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے کس چیز کو؟ حظًّا، ایک حصے کو، مما ذکروا بہ، جسے وہ یاد کرائے گئے تھے. یعنی جو تعلیم ان کو دی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے. ہم نے بھی تو یہی کیا ہے نا، جو کتاب ہمیں دی گئی، جو تعلیم اور علم ہمیں دیا گیا، اس کا ایک بڑا حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، پتہ ہی نہیں. پورا قرآن تو ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسوہ حسنہ، آپ کی احادیث، اسلام کا پورا کلچر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کب کیا، کوئی کام کیسے ہوا، آپ کا طریقہ زندگی کیا تھا. ہم تو اوروں کے طریقہ زندگی پہ چل رہے ہیں. تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا. آپ دیکھیے ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتی ہے اور اس خیانت کی مرتکب ہوتی ہے تو پھر اس سے علم ایک طرح سے چھن جاتا ہے، یہ علم کی برکت چھن جاتی. اور پھر جب علم مشکوک ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی توجہ یا اعتماد اس علم پہ نہیں رہتا، لہذا وہ تعلیمات بھی بھول جاتی ہیں. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ مسلسل ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے. یعنی یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ چلتا جائے گا. خائنہ بمعنی خیانت ہے. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو واقعی مسلمان ہوئے تھے حقیقی معنوں میں. اور اس سے مراد نہ صرف یہ کہ باقی خیانتیں ہیں بلکہ علمی خیانتیں بھی ساتھ ہی شامل ہیں. اور آپ دیکھیں کہ افسوس کہ آج کے ہم مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں. ابھی جو زکوٰۃ کی خیانت کا میں نے ذکر کیا، جسے آپ نے فرمایا تھا تم ہر چیز میں اہل کتاب کے پیچھے چلو گے. اگر وہ خیانت کرتے تھے اپنے دین کے معاملے میں تو آج ہم بھی کچھ کم نہیں. قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں بیان کرتے ہیں اپنے مقصد اور غرض کے لیے کہ جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر اسی طرح لوگوں کو دین کی حقیقت چھپا کر غلط سلط مسئلے بتاتے ہیں بسا اوقات.
آج کے دیندار طبقے میں بھی یہ خیانت پائی جاتی، اور پھر اسی طرح مالی خیانتیں بھی. فرمایا کہ یہ تو تم ہمیشہ دیکھتے چلے جاؤ گے، یہ تو ہوتا رہے گا، بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ہیں جو یہ نہ کریں. فاعف عنہم واصفح، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکتوں پہ چشم پوشی کرو، درگزر کرو. کیوں؟ بعض کے نزدیک عفو درگزر کا حکم منسوخ ہو گیا جب قتال کا حکم آ گیا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ان لوگوں سے جنگ کا حکم دیا گیا تھا، آگے سورۃ التوبہ میں بھی آئے گا. لیکن بعض کہتے ہیں منسوخ نہیں ہوئی، حالات اور ظروف کے مطابق کیا ہوگا، اس پر عمل ہوگا. یعنی جس قسم کے حالات ہوں گے اس کے مطابق مسلمانوں کو حکمت عملی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی کہ اہل کتاب سے خصوصاً یہود کے ساتھ معاملے میں کیا کرنا ہے جب پتہ چلے ان کی خیانتوں کا اور ان کی زیادتیوں کا. فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. کیونکہ بعض اوقات عفو درگزر جو ہوتا ہے وہ بہت سی اور مشکلات سے انسان کو بچا لیتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا. وہ جو تھا نا من انصاری اللہ، تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ. کس بات پہ وعدہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا مددگار اللہ کے راستے میں کون بنے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں میں اللہ کے مددگار. اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا تھا، یعنی اطاعت کا عہد لیا گیا تھا. لیکن انہوں نے بھی وہی کیا جو یہود نے کیا، اور خاص طور پر کیا؟ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ بھول گئے ایک حصہ اس میں سے جو ان کو یاد کرایا گیا تھا. کیا یاد کرایا گیا تھا؟ یعنی کتاب اللہ کی کتاب کو بھلا بیٹھے. اور بھلا کے کس کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے اس میں فقہی اور فلسفیانہ منہ شگافیاں شروع کر دی. 3 کا 1 اور 1 کے 3 نہ جانے کیا سے کیا بنا ڈالا. نتیجہ کیا ہوا؟ کئی فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، اور مستقل طور پر ان کے درمیان باہم دشمنی کا بیج پرورش پانے لگا. لہذا فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، والبغضاء، اور بغض پیدا کر دیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے. وسوف ینبئہم اللہ، اور عنقریب اللہ ان کو بتا دے گا، بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب سخت وارننگ دی گئی کہ آپس میں مت لڑنا اور فرقہ واریت نہ کرنا، لیکن ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ نے کیا. انہوں نے بھی کیا کیا؟ نسو حظا مما ذکروا بہ. یہود نے، آپ دیکھیے کہ آیت 13 میں کیا ہے؟ نسو حظا مما ذکروا بہ. آیت 14 میں کیا ہے؟ نصارہ کے بارے میں فنسو حظا مما ذکروا بہ. اور آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ فنسو حظا مما ذکروا بہ. جس چیز کے ساتھ ہمیں نصیحت کی گئی، یعنی قرآن پاک، اللہ کی کتاب، اس کو پڑھ پڑھا کے بھلا دیا، جانتے بوجھتے ہوئے اگنور کیا. تو یاد رکھیے کہ آسمانی کتاب کی حامل قوموں پر جب بگاڑ آتا ہے تو وہ دین کے اصل حصے کو چھوڑ کر، محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے چل پڑتی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اختلافات، اور آخرت میں رسوائی، دنیا میں لڑائی جھگڑے، فساد، فرقہ واریت، اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی. یہی وجہ ہے کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت کا بیج بو دیا. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے کرسچن جو ہیں یا عیسائی جو ہیں یہ آپس میں بہت محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، تمہیں وہ اکٹھے نظر آتے ہیں، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. اور یہ تاریخ کے ہر حصے میں ہوتا رہا. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میرے سامنے کچھ انفارمیشن ہے انکارٹا کی، گرولیر انسائکلوپیڈیا کی. اس میں لکھا ہے کہ جرمنی میں شروع ہونے والی تعمیر نو ریفارمیشن کی تحریک نے تضادات کا ایک سلسلہ کھول دیا. کیتھولک اور پروٹسٹنٹ چرچ اپنی جگہ پر اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں، حق پر ہیں، اور دوسرا غلط ہے. ہر چرچ نے دوسرے چرچ کے ماننے والوں کو مسلسل تنقید اور جبر و تشدد کا نشانہ بنائے رکھا. خاص طور پر اسپین میں ان لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا جو کیتھولک کے متعین کردہ طریقے پر عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے. ایک چرچ کے لوگوں نے دوسروں کو جلایا تھا. آج یہ جو ہم گولیاں برسا رہے ہیں نا، یہ وہی تاریخ ہے جو پہلے اہل کتاب میں دہرائی گئی اور ابھی تک دہرائی جا رہی. دونوں کے درمیان وحشت ناک جنگ چھڑ گئی جو 1618 سے لے کے 1648 تک جاری رہی.
اس میں تقریباً تمام مغربی ممالک نے حصہ لیا، جبکہ آج اس کا سب سے زیادہ خمیازہ پولینڈ، جرمنی، چیکوسلواکیہ بھگت رہے ہیں۔ طرفین نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت برا کیا، افراد کو قیدی بنایا، مارا، یہاں تک کہ پوری بستیاں جلا دی گئیں مذہبی فرقہ واریت میں، شاید آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ تاہم جب پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عمومی طور پر متفق ہو گئے تو اہل مغرب کو لڑنے کے لیے ایک اور میدان مل گیا، وہ طاقت اور اقتدار کے لیے لڑنے لگے۔ 16ویں صدی کا آغاز فرانس اور اسپین کے حکمران خاندان کے درمیان کشمکش سے ہوا، جس کے زیر اقتدار روم بھی تھا۔ مسلسل برطانیہ یا فرانس کے ساتھ مصروف جنگ رہے، یہاں تک کہ ان کے وسائل نے جواب دے دیا۔ 17ویں صدی میں فرانس نے جنگوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کا اختتام 1815 میں نپولین کی شکست پہ ہوا۔ اس کے بعد کا عرصہ نسبتاً امن کا تھا۔ پھر جرمنی ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا، 2 بڑی جنگیں ہوئیں، ورلڈ وار 1 اور 2، جنہوں نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ پھر ان کی سول وارز ہوئیں، اسکاٹ لینڈ میں مسلسل بغاوت کی کیفیت رہی، اور چارلس اول کے بیٹے چارلس دوم نے نئے سرے سے جنگوں کا آغاز کیا، اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کو شکست دیتے رہے۔ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں، خصوصاً چرچ نے جو ظلم و ستم کیے لوگوں پر اور سائنٹسٹ کو جو مارا۔ ہمارے ہاں بھی یہی خرابیاں آ چکی ہیں نا۔ آج بھی تو آپ دیکھیں کہ ہماری مذہبی فرقہ واریت میں کچھ پتہ نہیں کہ کون کیوں مارا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور پھر نصارہ کو جن چیزوں سے منع کیا انہوں نے وہی کام کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم پر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیچھے تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی انفارمیشن تھی، آپ بول دیجیے۔ The Oxford History Project by Peter Moss states, Brief History of Reformation of Catholic and Protestant Church. یہ ایک چھوٹی سی تاریخ ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ چرچز کی۔ John Wycliffe, he opposed taking large sum of money from each country to Rome and said that people should follow Bible and not what priests tell them to do. He was the first of the people who translated Latin Bible in English. John Huss and Martin Luther were his followers. During Martin Luther's Reformers' time, the final split occurred between the Catholic Church and the Protestant Church. یہ جو مینلی رینیسنس کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوا، اس زمانے کے پریسٹ کیا کرتے تھے، ایک چرچ دکھایا گیا جس کو 2 حصوں میں بریک ہوا ہے، ایک کیتھولک ہو گیا، دوسرا پروٹیسٹنٹ ہو گیا ہے۔ یہ ریالٹی اباؤٹ پپائی سسٹم۔ Many important churchmen had become lazy and were more interested in money and power than religion. بہت سارے لوگ جو تھے وہ بجائے اس کے کہ وہ مذہب میں انٹرسٹڈ ہوتے کہ اس کو پھیلاتے، وہ دنیاوی فائدوں جیسے مال کے حصول میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری پکچر ہے جس میں یہ دکھایا گیا کہ many people disliked having to pay so many taxes to the Pope in Rome. کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم پوپ کو کیوں دیں جو پیسے ہیں یا اپنے ٹیکسز جو ہیں۔ پھر اس کے بعد تھرڈ پکچر جو ہے اس میں یہ ہے کہ کنگ ریزینٹڈ دا پوپ بینگ ابو دیم اینڈ وانٹیڈ ٹو رن دیئر اون کنٹریز وداؤٹ انٹرفیئرنس فرام روم. وہ جو بادشاہ تھے اس زمانے کے وہ کہتے تھے کہ یعنی پوپ سب سے اونچا کیوں ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ خود ہی جو ہے ان سب کو، بجائے اس کے کہ پوپ ان سب کو دیکھیں آپ دیکھیں چینز بندھی ہوئی ہیں اور وہ پوپ کے ہاتھ میں، تو وہ کہتے تھے نہیں ہمیں اپنی کنٹریز کو خود رن کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہونا چاہیے. پھر یہ ایک اور پکچر ہے، یہ مینلی جو ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ الگ الگ کیسے ہو یہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے. ایک اور پکچر ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ دا رینیسنس ہیڈ ٹاٹ سم اسکالرس ٹو ڈاؤٹ واٹ دا چرچ ٹولڈ دیم اباؤٹ گاڈ. انہوں نے جو نا کہا کہ اسکالرس کے بارے میں ان کو ڈاؤٹس بتا دیے کہ جو چرچ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کر دیے کیونکہ ان کے علماء جو تھے انہوں نے کتاب کو تو چھپا لیا تھا، اصل بات چھپا لی تھی، اس لیے یہ بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. پھر دین پیپل تھاٹ دا آئیڈیا آف بائنگ forgiveness for sins was wrong. یعنی انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہم اپنے اس کے پاس جاتے ہیں پریسٹ کے پاس اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اور اس کو کہتے ہیں یہ تم پیسے لو اور وہ ہمیں forgiveness کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دو کہ ہمیں معافی مل گئی ہے، اس کو لوگوں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو لاسٹ تصویر ہے اس میں یہ ہے کہ دا پرنٹنگ پریس الاؤڈ اسکالرز all over the Europe to read new ideas about religion. انہوں نے بہت ساری لکھی ہوئی کتابیں دے دیں کہ اب آپ جو نا دین کے بارے میں نئے کچھ آئیڈیاز ہیں اس کو پڑھیں. And the church no longer had exclusive control of the making handwritten books. اور چرچ جو کہ پہلے صرف وہ لوگ اس طرح کی بکس وغیرہ دیتے تھے تو ان کا کوئی ایز سچ اس کے اوپر وہ نہیں رہا اتھارٹی.
بیسیکلی ان ساری تصویروں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مذہبی انتہا پسندی ہوتی ہے اور اجارہ داری قائم ہوتی ہے تو وہ کس طرح ٹوٹتی ہے، اور اس سے بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو ریفارمیشن کی تحریک تھی وہ کس طرح کامیاب ہوئی، کرسچینٹی میں آپس میں اختلاف ہوا، پھر یہ ایک دوسرے کو انہوں نے مارا بھی، اور پھر اس سے ایک نئی چیز جنم لی، اور وہ یہ تھا کہ ایک نشأت ثانیہ کا دور ہوا جس میں علم جب پھیلا. اس میں دکھانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ ان کے اسکالرز جو تھے وہ صحیح بات ان کو نہیں بتاتے تھے، ان کے علماء جو تھے وہ بہت کچھ چھپا جاتے تھے، کتاب میں تحریف کرتے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کتاب تک لوگوں کا ایکسس نہیں تھا، لوگ خود کتاب تک نہیں جا سکتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ جب رینیسنس شروع ہوا تو اس کے بعد ان کو چرچ نے جو دین کے بارے میں، خدا کے بارے میں غلط قسم کے تصورات من گھڑت پیش کیے تھے، اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا لوگوں کو. یہ جو بلائنڈ فیتھ کا قصہ ہے نا، سنا ہے کبھی آپ نے؟ بلائنڈ فیتھ یہ اسلام میں نہیں ہے. بلائنڈ فیتھ یہ بھی کرسچنز کی ایک سیئنگ ہے. بلائنڈ فیتھ کہ ایمان تو اندھا ہوتا ہے، بس جو کہہ دیا جائے اس کو مان لیا جائے، اور جو بڑے کہتے ہیں، جو اسکالرز کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو. اور پھر ان کا جو طریقے تھے، انہوں نے خود ساختہ مال جمع کرنے کے، لوگوں کو معافی نامے دینے کے لیے پیسے لیتے تھے. چرچ کے لوگوں کا کام یہ تھا کہ مال سمیٹتے تھے. ان کی ساری اصل مشکل یہ تھی کہ یہ دنیا کی محبت کا شکار ہو چکے تھے. اور پھر اسی طرح یہ تھا کہ پوپ جو تھا وہ ان سب کے اوپر حکمرانی کرتا تھا. آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کا خیال آیا کہ مذہب کو سیاست سے، ریاست سے کاٹ کے پھینک دو، کیونکہ اس نے ہم پر تشدد کیا ہے اور لوگوں کو ذہنی آزادی نہیں دی. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی نیا نظریہ لاتا تھا اس کو یہ ختم کر دیتے تھے، اس کو جلا دیتے تھے. بے شمار لوگوں کو ہینگ کیا گیا، جلایا گیا. لیکن لوگ مسلسل کوشش کرتے رہے. ہم سے بھی زیادہ ورس کنڈیشن میں تھے. اور اس کے بعد جب پریس ایجاد ہوا اور کتابیں زیادہ سے زیادہ چھپنے لگ گئیں تو آل اوور دی یورپ لٹریسی ریٹ بڑھا، لوگوں نے خود ریلیجن کو دیکھا، اور اس طرح وہ مذہبی اجارہ داری سے باہر آ گئے اور ان کے اندر نئی سوچ پیدا ہوئی. لیکن چونکہ ان کے دین کے اندر کتاب محفوظ نہیں تھی، اس لیے نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ریلیجن سے بالکل باہر نکل آئے، دور سے دور ہوتے چلے گئے. ہماری آج مشکل یہی ہے جو ان کے ہاں تھی. ایک خاص قسم کی مذہبی اجارہ داری ہے، صرف چند لوگوں تک کتاب ہے، وہ جس طرح چاہتے ہیں لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں. عوام تک اس کتاب کی ایکسس نہیں، ترجمہ پڑھنے تک سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہر چیز کے لیے یعنی ایک طرح سے پاپائیت اسلام میں بھی داخل ہو گئی ہے کہ بچہ پیدا ہو یا کوئی فوت ہو یا شادی بیاہ ہو یا نماز پڑھانا ہو تو چند مخصوص لوگ ہی اس کام کے لیے، باقی لوگ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. حالانکہ اسلام میں کیا ہے کہ جنگل میں بھی 3 لوگ ہیں، 2 پیچھے ہو جائیں اور ایک شخص ان کا امام ہو جائے. یعنی کوئی بھی شخص امامت کرا سکتا ہے جو ان میں سے زیادہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہو. جنازہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد کے مولوی صاحب ہو. اسی طرح نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ صرف مخصوص ہاتھوں میں ہے. اس کا نتیجہ کیا؟ باقی لوگ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہمیں جنازے کی دعا یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم دعائے قنوت یاد کیوں کریں. تو آہستہ آہستہ عوام جو ہے وہ دین سے بالکل دور ہو گئے اور مذہب صرف چند ہاتھوں میں ہو گئے. انہوں نے اس کو جس طرح چاہا پیش کیا. ان سب چیزوں کا حل اور علاج کیا ہے؟ جتنی کتاب پھیلے گی، جتنا علم عام ہوگا انشاءاللہ، اتنا زیادہ مسلمانوں کے اندر پھر ان ساری جہالت اور سارے جو غلامی ہے، ایک طرح سے ذہنی غلامی، سوچ کی غلامی، نگاہ کی بندش، یعنی ہماری نگاہ بھی محدود ہے، ہمارے دلوں میں بھی تنگی ہے، ہماری سوچ میں بھی تنگی ہے، ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے انتہا پسندی اور فرقہ واریت اور گروہ بندی اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کو بدنام کرنا، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کا حل شور مچانا نہیں، نعرے لگانا نہیں، سڑکوں پہ آنا نہیں، احتجاج کرنا نہیں. اس کا حل یہ ہے ہر ہاتھ میں کتاب دے دو. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.